کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے گورنر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے اسلامک بینکنگ کو تدریجاً آگے بڑھانے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں اور میں خود ان کوششوں میں شامل رہا. یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کی فیسلٹی، لکوڈیٹی مینجمنٹ کی فیسلٹی، تو اس سب کی صورت گری میں کچھ تھوڑا سا حصہ میرا بھی، اور میں اسٹیٹ بینک کے شریعہ بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت میں ان تمام اسکیموں کو دیکھتا بھی رہا ہوں اور اس کے لیے اس کی ہمت افزائی بھی کرتا ہوں. لیکن اصل بات یہ ہے جو حضرت مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے ارشاد فرمائی، تو اصل بات یہ ہے کہ پہلے ہمارے ذہن اس بارے میں صاف ہونا چاہیے کہ باقی یہ انٹرسٹ کوئی برائی ہے یا نہیں. پہلے اس بارے میں اپنا ذہن صاف کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ برائی ہے تو اس پر بھی اتفاق ہونا چاہیے کہ وہ برائی ختم ہونی چاہیے. اگر ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ کوئی برائی نہیں ہے بلکہ یہ ایک آلٹرنیٹ ہے اور ہم ایک ساتھ آلٹرنیٹ دو قسم کے چلا سکتے ہیں، جس طریقے سے کہ میڈیکل سائنس میں ایک جو ہے وہ جس کو طب یونانی کہا جاتا ہے، کوئی آدمی چاہے تو یونانی طب میں اپنا علاج کرا لے اور چاہے تو ایلوپیتھی میں کرا لے اور چاہے تو ہومیوپیتھی میں کرا لے. تینوں آپشن اس کے پاس اویلیبل ہیں مساوی طور، یکساں طور، یعنی کسی کو کسی پر فوقیت یا ترجیح حاصل نہیں. اگر ذہن میں یہ بات ہے کہ انٹرسٹ بیس سسٹم بھی ایک آپشن ہے اور جائز آپشن ہے اور مناسب آپشن ہے اور ساتھ ہی اسلامک فائنانس بھی ایک آپشن ہے، لیکن دونوں مساوی طور پر مناسب ہے، چاہے یہ اختیار کر لو چاہے وہ اختیار کر لو. اگر یہ ذہن ہے تو اس ذہن کے ساتھ تو ہم ربا کو کبھی ختم نہیں کریں. لیکن اگر یہ ذہن ہے کہ ربا ایک بہت بڑی بیماری ہے اور یہ بات بھی بالکل ذہن میں واضح ہو کہ ربا صرف وہ مہاجنی سود کا نام نہیں ہے بلکہ بینکنگ انٹرسٹ بھی ربا کی تعریف میں داخل ہے اور وہ بھی اتنا ہی برا ہے بلکہ میرے نزدیک سے زیادہ برا ہے جتنا پرسنل لونز کے اوپر کوئی سود وصول کرنا جس کو یوزری کہتے ہیں. تو پھر اس صورت میں ہماری اپروچ مختلف ہے. جناب گورنر صاحب، میں بہت ہی ادب کے ساتھ یاد کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامک بینکنگ کی طرف پیش قدمی اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی جب فیڈرل شریعت کورٹ میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا تو اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ گئی ہے وہ یہ گئی ہے کہ جو بینکنگ انٹرسٹ ہے وہ ربا کی تعریف میں داخل ہی نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ربا کو برائی سمجھتے ہیں. ہم ربا کو کوئی برائی نہیں سمجھتے. اگر یہ ذہن صاف نہیں ہے کہ بھائی ربا کوئی برائی ہے اور ربا واقعتاً وہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا، جس کے بارے میں اعلان جنگ کیا، اگر یہ بات صاف نہ ہو تو پھر ہم کبھی بھی چاہے آپ اس کو ایک آپشن کے طور پر تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھاتے رہیں لیکن وہ منزل حاصل نہیں. لیکن اگر ایک مرتبہ یہ ذہن صاف کرنا نہیں، فیڈرل شریعت کورٹ میں یہ مسئلہ زیر بحث ہے اور اس میں گورنمنٹ کا موقف معلوم کیا گیا، اس میں اسٹیٹ بینک کا موقف معلوم کیا گیا ہے. وہاں جو موقف ظاہر کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ پہلی بات یہ کہ ربا جو ہے وہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا جس میں شخصی لون لیے جاتے تھے، پرسنل لون،
اور ان کے اوپر اضافہ لیا جاتا تھا، تو وہ حرام تھا. لیکن جو یہ موجودہ بینکنگ انٹرسٹ ہے یہ حرام ہی نہیں ہے. تو میں پہلے گزارش یہ کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ اس معاملے کو اپنا ذہن اس میں ہمیں صاف کر لینا چاہیے. اگر یہ ذہن صاف نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اگر ہم اس کو خرابی ہی نہیں سمجھتے، اس کو برائی ہی نہیں سمجھتے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے؟ چاہے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھیں لیکن آخری منزل تک نہیں پہنچ پائیں. ایک گزارش تو میری اس معاملے میں ذہن صاف ہے. اسٹیٹ بینک ایک طرف اسلامک بینکنگ کی طرف بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف یہ موقف پیش کر رہا ہے کہ بینکنگ انٹرسٹ ربا ہے ہی نہیں. یہ اس دو عملی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ربا کو حرام نہیں سمجھتے، یعنی بینکنگ انٹرسٹ کو حرام نہیں سمجھتے، تو کیوں بڑھ رہے ہیں اسلامک بینکنگ جب وہ حرام ہی نہیں؟ جب انٹرسٹ بیس سسٹم حرام ہی نہیں ہے تو پھر اسلامک بینکنگ کی طرف آپ کی جو پیش قدمی ہے وہ کس وجہ سے؟ لہذا پہلے تو یہ اسٹیٹ بینک کا جو نقطۂ نظر ہے وہ بالکل واضح ہونا چاہیے. آپ فیڈرل کورٹ میں جا کر بے شک یہ کہیں کہ بھائی حرام ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ وقت کی ضرورت ہے. یہ ایک معقول بات ہو سکتی ہے. اور اس لیے کہ یہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا کے اوپر انٹرسٹ چھایا ہوا ہے، تو اس کو ہم اوور نائٹ ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں کوئی تدبیر کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں کوئی فیز پلان متعین کرنا ہوگا. یہ موقف آپ اگر پیش کریں تو یہ موقف سمجھ میں آ رہا ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ نے سوڈان کی مثال دی. میں سوڈان کے حالات سے بھی باخبر ہوں اور وہاں کے حالات ہمارے حالات سے بہت مختلف ہیں. ان کے یہاں جو ناکامی کی بات آپ نے فرمائی ہے وہ اس کی وجوہات کچھ اور بھی ہیں، کچھ سیاسی بھی ہیں اور کچھ دوسری وجوہات بھی ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اگر ملک کو ربا سے آزاد کریں، اور میں جیسے آپ نے گورنر صاحب ارشاد فرمایا، میں صرف پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساری اکنامک خرابیوں کی جڑ یہ ربا ہے. اور میں نے یہ بات آپ جانتے ہیں ورلڈ اکنامک فورم، اس میں جب یہ 2008 کا کرائسس آیا تھا تو اس وقت میں مجھ سے وہاں کے چیئرمین نے یہ فرمائش کی تھی کہ میں اس کرائسس کے بارے میں اپنی آراء پیش کروں اور اسلامی نقطۂ نظر. میں نے ایک مقالہ لکھا تھا، میں کسی وقت آپ کے اس پر پیش کروں. وہاں پر پیش بھی ہوا اور مغربی میڈیا کے سامنے اس کو لانچ کیا. اس میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس وقت جو یہ اکنامی ہے پوری دنیا وہ ایک ببل اکنامی بنی. میں تو ببل سے بھی آگے جا کر اس کو بیلون بنی اور کسی وقت پھٹ جائے. اس کی بنیاد جو ہے وہ انٹرسٹ. لہذا ایک مرتبہ ہمارا ذہن صاف ہو جائے. پھر یہ بات کہ بھائی یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کچھ وقت چاہیے، یہ ایک معقول بات ہے. لیکن اگر ہم 75 سال سے یہی بات کہتے چلے جائیں کہ ہمیں وقت چاہیے، تو یہ اور اس کی طرف ہم جو ہے سنجیدگی کے ساتھ پیش قدمی نہ کریں تو پھر یہ ایک بہانہ ہو جاتا ہے، دلیل نہیں ہوتی. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جیسا آپ نے ارشاد فرمایا اس کے اوپر ہوم ورک کافی ہو چکا ہے اور خود اسٹیٹ بینک میں بھی ہوا ہے اور دنیا میں بھی ہوا. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے خود اپنے ذاتی طوروں میں تھوڑا سا ایک اکنامک کا بھی طالب علم رہا اور اس کے لحاظ سے میں نے اپنے ساتھیوں سے مل کر ایک روڈ میپ تجویز کی کہ ہم کس طرح اپنے ملک کو، ہم اس وقت ظاہر ہے کہ اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں وہ